ناظرین، ہم اس وقت میں میاں طاہر بیٹھا ہوا ہوں آپ کے ساتھ، اور میرے ساتھ واشنگٹن سے طارق مرید ہیں۔ تو آج ہم بات آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ کے جو نو منتخب صدر ٹرمپ ہیں وہ حلف اٹھا رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا کا موضوع ہے آج۔ اور اس کیوں موضوع ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کو بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ٹرمپ کا جو حلف اٹھانا ہے وہ پاکستان سمیت یورپ، مڈل ایسٹ، ساؤتھ امریکہ اور رشیا اینڈ چائنا سب کے لیے بڑا اہم موضوع ہے، اور ان کے حوالے سے کیا اہم تبدیلیاں ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہیں، اس پہ طارق مرید سے وہاں سے انسائٹ لیں گے، اور باقی دیگر اس کے جو حوالے ہیں، مثال کے طور پہ کہ پاکستان میں ایک جماعت پی ٹی آئی کو ان سے بڑی امیدیں ہیں، تو کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے بھی بات ہو سکے۔ تو سب سے پہلے میں ویلکم طارق مرید، تو میں آپ سے میرا سوال یہی ہے کہ بتائیں کہ یہ جو حلف وفاداری کی یہ جو تقریب ہونے جا رہی ہے واشنگٹن میں، اس میں اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، کس طرح سے منعقد ہوگی، اور یہ ساری تفصیل آپ کے پاس ہے، یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیں، کیونکہ یہ اب سے کوئی پاکستان کے وقت کے مطابق شاید کوئی 4 یا 5 گھنٹوں میں شروع ہونے والی ہے۔ آپ اپنا ٹائم بتائیے گا اور یہ کیسے ہوگی اور کیا طریقہ کار ہوگا۔ سب سے پہلے میاں صاحب بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ جی، اس وقت تو تقریباً 7:30 کا ٹائم ہے یہاں پہ، اور امریکہ کے وقت کے مطابق یہاں 12 بجے وہ اپنا حلف اٹھائیں گے، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہیں امریکہ کے وہ ان سے حلف لیں گے۔ اس سے پہلے ٹرمپ آج صبح وہاں پہ وائٹ ہاؤس کے قریب ایک چرچ ہے، وہاں جائیں گے اور وہاں پہ دعا ہوگی۔ اس کے بعد ایک ٹریڈیشن چلتی آ رہی ہے امریکہ میں کہ جس طریقے سے اقتدار کی منتقلی ہوتی ہے، وہاں پہ صدر بائیڈن نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انوائٹ کیا چائے پہ۔ وہ جے ڈی وائنس جو وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں وائٹ ہاؤس جائیں گے اور بائیڈن کے ساتھ وہ چائے پئیں گے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے وہ کیپٹل ہل جائیں گے جہاں پہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہیں وہ ان سے حلف لیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنی ابتدائی تقریر کریں گے اور اپنا جو 4 سال کا منصوبہ ہے وہ وہاں پہ پیش کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک پریڈ ہوگی پینسلوینیا ایونیو پہ، اور اس کے بعد جو مین چیز ہے کہ وہاں پہ ایک تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ایک ارینا ہے، کیپٹل ون ارینا، یہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں وہ وہاں پہ جمع ہیں۔ وہ ساری جو سپیچ ہے وہ لائیو دیکھیں گے، لیکن ٹرمپ نے کل وہاں خطاب بھی کیا تھا، اور آج بھی وہ وہاں جائیں گے اور وہاں ان لوگوں کو جوائن کریں گے۔ یہاں پہ ایک تقریب اس لیے تھوڑی سی مختلف ہے کیونکہ عام لوگوں کو وہاں پہ جو آؤٹ ڈور تھا وہ مکمل طور پہ جو پلان ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ ٹھنڈ بہت ہے، یہاں پہ سردی ہے، اور اس وقت جو سنو ٹمپریچر سٹارم ہے وہ ہے اس منفی وقت وہاں پہ۔ سنوسٹرام ہے بالکل، اور -6 کا درجہ حرارت ہے، اور تقریباً 40 کلومیٹر پر گھنٹے کے حساب سے ٹھنڈی ہوائیں بھی چلیں گی، تو اسی وجہ سے سردی سے بچانے کے لیے، لوگوں کو سنو اچھا بائٹ سے طارق، اس بچانے کے لیے میں تو وہ جو بند کر۔ ایک نوٹیبل چیز ہے جس کی طرف انڈیا کے ایک پروفیسر ہیں اشوک سوائن، انہوں نے تو بڑا طنز کے انداز میں جو ہندوتوا کے پرچار کر لوگ ہیں، جو ہندو انتہا پسند ہیں، ان کو اصل میں یہ ایڈریس کرتے ہوئے یہ خبر دی تھی، کل ہی دی تھی انہوں نے جو اس تقریب کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی انہوں نے ٹویٹ کیا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ مسلم اسکالر بھی کوئی وہاں پہ تلاوت کرے گا، اور ربائی جو جوش ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پہ، جو ان کا مذہبی رہنما ہے وہ بھی وہاں پہ اپنی کوئی ریسائٹ کرے گا، اور کرسچن جو پاسٹر جو ہوتا ہے وہ بھی کرے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں ہندو نہیں ہوگا کوئی بھی۔ وہ تو خیر انہوں نے مودی اور اس کے لوگوں کو اس لیے ٹارگٹ وہ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ جس طریقے سے ٹرمپ کو آپ اون کر رہے تھے، اور وہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی تو وہاں کوئی سے نہیں ہے اس معاملے میں۔ تو خیر، اچھا اس کے بعد آپ مجھے بتائیں جو کی کویسچن ہے، یہ تو آپ نے ڈیٹیل بتائی کہ جو فوری جو اعلانات کرنے جا رہے ہیں، 1 2 3 4 تو پہلے آ گئے، مثال کے طور پہ اس میں جو
غزہ میں سیز فائر ہو گیا, اٹ از گڈ سو فار. اور پھر یہ کہ یوکرین سے بھی بڑی حد تک میں تو اس کو لا تعلقی کہوں گا, کیونکہ یورپ ابھی تک پیچھے نہیں ہٹا, تو لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے اس نے اس جنگ سے بھی. اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک کو ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے. اچھا, جہاں تک ٹک ٹاک کو, میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے پاس بھی ہوگی لیکن میں بتا دوں کہ ٹک ٹاک کو جو ریلیف ملا ہے, اٹس ناٹ اونلی فار دا ٹک ٹاک, اٹس آلسو فار امریکنس, کہ امریکن وہاں 170 ملین 1.70 کروڑ امریکن جو ٹک ٹاک یوز کر رہے ہیں, یوزرز ہیں. یہ ٹک ٹاک کا اپنا آفیشیل یہ ڈیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور 7 ملین یعنی کہ 70 لاکھ وہاں پہ لوگ ہیں جن کا روزگار اس سے وابستہ ہے ٹک ٹاک سے. تو اگر یہ جس طرح سے بائیڈن اور اس کے بعد وہاں کی عدالت نے جو آرڈر جاری کیا, اگر یہ بند ہو جاتا, جو کہ ایک دفعہ بند ہو گیا تھا پرسوں ہی, تو اتنے لوگوں کا روزگار جو تھا وہ ختم ہوتا. اور یہ ٹرمپ نے نو ڈاؤٹ کہ ایک اچھا سٹیپ لیا ہے. اب ایک اور یہ علیحدہ بات ہے کہ اس نے کہا ہے کہ 50-50 کی کوئی پارٹنرشپ کر کے ہمارے ساتھ اگر یہ چلنا چاہے, پتہ نہیں اب ٹک ٹاک اس پہ کیا فیصلہ لیتا ہے. تو ایک تو یہ وہ اقدامات ہیں جو پہلے لیے ہیں. اب جو وہ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ذرا آپ مجھے مختصراً بتائیں ہمارے ناظرین. بالکل, اس دفعہ چیزیں بہت مختلف ہونے جا رہی ہیں. بہت اگریسو کھیلے گا ٹرمپ, اور اس نے کل ہی اپنی جو ایک اپنے سپورٹر سے ریلیز تھی, وکٹری ریلی, اس سے بھی انہوں نے خطاب کے دوران بتا دیا. آج تقریباً 200 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایگزیکٹو آرڈرز سائن کرنے جا رہے ہیں, اور ان میں سے کافی کنٹروورشل ہیں جو اتنے سالوں تک جو فیڈرل گورنمنٹس ہیں وہ ان کو چھپا کے رکھی ہوئی تھی. سب سے بڑا جو کنٹروورشل ہوگا وہ جان ایف کینیڈی جو صدر تھے 1963 میں, جن کا ٹیکسس میں قتل کر دیا گیا تھا, ان کی رپورٹ وہ پبلک کرنے جا رہے ہیں, اور یہ ایک بہت تہلکہ خیز رپورٹ ہوگی. اس کے علاوہ جو مارٹن لوتھر کنگ ہیں, جو سول رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, ان کا جو قتل کیا گیا تھا, ان کی رپورٹ جاری کی جائے گی. اس کے علاوہ جو جان ایف کینیڈی کے بھائی تھے سینیٹر کینیڈی, ان کی رپورٹ بھی انہوں نے جاری کرنے کا حکم جاری کرنا ہے اپنے ایگزیکٹو آرڈرز کے دوران. اور سب سے اہم جو کنٹروورشل ہوگی, کافی جو رائٹ کے لوگ ہیں, لیفٹ کے لوگ ہیں, وہ یہ ہے کہ کیپٹل ہل کے اوپر جو جنوری 6 کے رائٹس ہوئے تھے, انسرویشن ہوئی تھی, ان کے جو جتنے بھی ملزمان ہیں ان کو وہ پارڈن دیں گے, عام معافی کا ان کے لیے اعلان کریں گے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو ان کی کیمپین ٹریل کے دوران جو سب سے مین ایجنڈا تھا وہ تھا ڈپورٹیشن, امیگریشن کا ایشو, وال جو بارڈر میکسیکن بارڈرز کے اوپر وال بنانے, یا بالکل اس پہ وہ اس کا ایگزیکٹو آرڈرز جاری کریں گے. اور بتایا جا رہا ہے کہ کل ہی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ڈپورٹ کیا جائے گا, ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی, اور کریک وہ بھی ڈاؤن جو ایگزیکٹو ہے آرڈر جاری کے کریک ڈاؤن وہ شروع ہو ہو جائے جائے گا. گا. اچھا, یہ اس میں جو آپ جو بتا رہے ہیں, اس میں جو سب آپ نے خود بھی کہا کہ سب سے کنٹروورشل جو ہے وہ JFK جان ایف کینیڈی کا قتل کی جو رپورٹ ہے وہ اس کو پبلک کرنے کا وہ کریں گے, اور اس کے علاوہ مارٹن لوتھر کنگ جو ہے ان کی کریں گے, اور RF کے جو وہ جو ان کے بھائی تھے وہ بھائی تھے سینیٹر. جی جو ان کا, اور یہ کہ لوگوں کو ڈپورٹ کرنے. دیکھیں, میری جو انڈرسٹینڈنگ اس میں وہ یہ ہے کہ یہ جان ایف کینیڈی یا مارٹن لوتھر کنگ جو ہے, ان کی جو رپورٹس ہیں اس کے پیچھے ٹرمپ کا جو مائنڈ ہے, کیونکہ ٹرمپ کا مائنڈ ٹرمپ ہے, مطلب وہ ترب کا پتہ ہے, وہ کسی وقت کچھ بھی پھینکتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے جو اس پہ جو حملے ہوئے ہیں, یہ بیک گراؤنڈ میرا خیال ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس پہ جو حملے ہوئے ہیں, اور وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کو اپنا مخالف سمجھتا ہے, اور وہ اس اسٹیبلشمنٹ کو آئینہ دکھانا چاہتا ہے یا اس کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتا ہے. تو اس لیے یہ رپورٹس جو ہیں وہ سامنے لانا چاہتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اب یہ آپ کو پتہ ہے, اور بہت سے لوگ جو اس کے بارے میں جانتے ہیں, کہ یہ 60 سال پہلے جان ایف کینیڈی کو ٹیکسس کے علاقے ڈلاس میں مارا گیا تھا, اور ان کو قتل کیا گیا تھا. اور یہ ایسا ایک معمہ ہے, ایسی ایک پراسرار کہانی ہے کہ جس کے پیچھے کچھ پتہ نہیں چلتا. کبھی رشیا پہ ڈالا, کبھی جرمنی پہ ڈالا, اور پھر یہ کہ بہت سی ایسی بکس آئیں اور بہت سی ایسی سٹوریز آئیں جس سے یہ پورے اشارے ملے کہ یہ CIA کا مشن تھا, آپریشن تھا, اور وہ کوئی کنٹروورسی کریٹ کرنا چاہ رہا تھا انٹرنیشنلی, اور اس نے اس میں. اور جان ایف کینیڈی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک بڑا ڈیرنگ
ان کا پریزیڈنٹ تھا, بڑا نوجوان اور بڑے کھل کے فیصلے کرنے والا. اور سیم از دا جو لوتھر کنگ ہیں, کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ کس طرح کتنے بڑے ایک کمیونٹی نہیں بلکہ ایک پوری ریس کے وہ لیڈر ہیں. تو ان لوگوں کی جو یہ سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو شاید ان کے برابر بھی لانا چاہتے ہیں. وہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو سی آئی اے ہے, یہ جو ڈیپ سٹیٹ کہلاتی ہے, یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکن, یہ ہر اس بندے کے خلاف ہوتی ہے جو امریکنز کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, جو کوئی ہٹ کے کرنا چاہتا ہے, جو آؤٹ آف باکس کچھ کرنا چاہتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس میں ابھی آپ اس میں تبصرہ کیجئے گا اس میں, لیکن ایک چیز جو ہے وہ شاید مختلف ہے جو ٹرمپ کو اس صف میں شاید نہ آنے دے. وہ ہے کہ وہ ایک کاروباری آدمی ہے اور اس کا جو فوکس ہے وہ ٹھیک ہے کہ وہ امریکہ کے جو بزنس ہے, امریکہ سے ریلیٹڈ جو کام ہے ان پہ بھی وہ کاروبار کی ہی نظر رکھتا ہے, کاروباری شخصیت کے طور پہ ہی نظر رکھتا ہے, لیکن اپنے کاروبار کو وہ بڑی پرائرٹی دیتا ہے. جیسے اس نے آنے سے پہلے ہی ڈالر ٹرمپ کے نام سے ایک کوائن جو ہے وہ متعارف کرا دیا, جس طرح ماضی میں بادشاہ جو تھے وہ اپنا سکہ جاری کرتے تھے, اور ساتھ ہی اپنی مسز جو ہے میلانیہ ان کا بھی کرا دیا. اور کہتے ہیں جو ابھی رپورٹ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ راتوں رات ان کی جو کرپٹو کرنسی کی جو مطلب ان کی جو مالیت ہے اس میں جو ان کے اکاؤنٹس تھے اس میں اربوں ڈالر کا اضافہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ. ایسے ہی ہے. تو یہ بندہ جو دیکھیں ٹھیک ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک مزاحمتی بندہ بتانا چاہ رہے ہیں, آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بتانا چاہ رہے ہیں, آپ پرو امریکہ سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, آپ امریکہ فرسٹ کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو لیکن آپ اپنے آپ کو بھی تو سب سے پہلے رکھ رہے ہیں, اپنی دولت بھی تو سمیٹنا چاہتی. جان ایف کینیڈی تو ایسا بندہ نہیں تھا, یا وہ جو لوتھر کنگ تھے وہ تو ایسا انسان نہیں تھے, وہ تو ایک انقلابی لوگ تھے. اور یہ تو انقلابی تھے, وہ اپنی طرز کا ایک ڈیفرنٹ کام کرنے والا جان ایف کینیڈی تھا. اسی لیے تو وہ پوری فیملی کہا جاتا ہے کہ بھٹو فیملی اور کینیڈی فیملی فرام امریکہ, ان کے شاید انجام ایک جیسے ہی ہوئے ہیں کہ ایک کے بعد ایک اور دوسرا قتل ہوا ہے. تو یہ اب آپ اس پہ اپنا کوئی انپٹ دیں. اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہے ڈیپورٹیشن والی, دیکھیں ہزاروں لوگوں کو جب وہ نکالیں گے تو جس طرح کریک ڈاؤن ہوگا اور جس طرح سے وہ بارڈر اور کو وال اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ کوئی نیک نامی تو نہیں کما رہے ہوں گے. ہاں ان کے اپنے ووٹرز جو ہیں وہ ضرور کریں گے. ابھی میں فرانس کے وزیر اعظم فرانسس بیرو جو ہیں ان کا میں ابھی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ میں اور یورپ ٹرمپ کے خلاف, ٹرمپ کی جو اس کے خلاف ہم متحد ہیں. جی آپ کی بات صحیح ہے کافی حد تک, بلکہ میں تو کافی حد تک ایگری کرتا ہوں. ٹرمپ کی پرسنالٹی بہت مختلف ہے. لائک وہ تو کہتا ہے کہ اس کی جو وزڈم ہے اس کو پوری دنیا کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اب ایک بندہ خود اس لیول پہ جا کے کہے کہ میں اتنا ذہین ہوں, سمجھدار ہوں اور پوری دنیا مجھ سے فائدہ اٹھائے, آج تک مجھے نہیں لگتا کسی پریزیڈنٹ نے یا کسی بھی لوگ ہیڈ آف اسٹیٹ نے ایسا کچھ دعویٰ کیا ہو. اس کے پیچھے کچھ محرکات ہو سکتے ہیں, کیونکہ کرپٹو کے اوپر جو ایلان ماسک ہیں جو ان کے اس وقت پارٹنر ہیں, اور جو ڈاج انہوں نے ایک نیا ادارہ محکمہ قائم کیا ہے, ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی. ڈاج بھی ایک کوائن ہے, بٹ کوائن ہے, تو اس کے نام پہ انہوں نے ایک وہ کیا ہے. تو اس کے پیچھے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ٹرمپ کا اس کا ایلان ماسک کا ہاتھ ہو سکتا ہے. لیکن ٹرمپ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ فیئر پلے کا بہت بڑا حامی ہے. مطلب ڈھبی چھکی بات نہیں کرنی, بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہو کے, بالکل مطلب صاف اور کلیئر لہجے میں ساری چیزیں بیان کر دینا آ کے. تو وہ اس میں ڈپلومیسی کا کوئی عنصر ان کی پرسنالٹی میں نہیں پایا جاتا. بالکل اسٹریٹ فارورڈ, جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا کھڑا تڑا, وہ کھڑا تڑا بندہ ہے. اور اس سے اس کا فائدہ بھی بہت ہوا. اور کیونکہ امریکن پالیسی میں, پالیٹکس میں ہسٹوریکلی آج تک اس طرح کا کوئی بندہ نہیں آیا جس نے اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا ہو, جس نے اس طریقے سے ایک بہت بڑی پاپولیرٹی گین کی ہو, اور بلینئر بھی ہو, مطلب کوئی ایک اچھی بڑی فیملی سے آ رہا ہو. تو وہ بہت ساری چیزیں اس کے لیے ایک آپ اچھی خاصی ان کی تعریفیں کر رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے, یہ صحیح بات ہے بڑی حد تک کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. ابھی میں اکانومسٹ کی ایک سٹوری ہے اس کا میں یہ شیئر بھی کر دوں گا. انہوں نے ایک اس پہ جو سکیچ بنایا ہے
اور جو انہوں نے اوپر جو سرخی جمائی ہے وہ یہ ہے کہ کین دا ووڈ شپ یورپ ویدر دا ٹرمپ ناڈو. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شپس آئیں گے فرام دا یورپ اور ٹورڈز یورپ، اور پھر مطلب اگر اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ چائنا، تو اس پہ وہ تارپیڈو لگائے جاتے ہیں نا، تو وہ یہ ٹرمپ ناڈو اس پہ لگیں گے جا کے. تو وہ اس میں دکھا رہا ہے، اس میں جو اس طرح اس نے جو اسکیچ بنایا ہے کہ وہ جو شپس ہیں وہ بیچارے وہ گر رہے ہیں اور ڈوب رہے ہیں، اور ٹرمپ کی ایک شکل بنائی ہے کہ وہ اس پہ کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوگا. صحیح کہہ رہے ایشو ہوگا. میں نے اب لاسٹ ٹائم بھی ہماری جو بات ہوئی تھی، میں نے ایک اشارہ دیا تھا کہ یورپ اس سے بہت ناپسند کرے گا، اور یورپ اور خاص کر یورپ میں اگر نیٹو کی بات کی جائے تو وہ ایک خلیج پیدا ہوگی امریکہ اور نیٹو کے درمیان. یہ تو کہے گا کہ ہمیں پیسے دیں، وہ تو حساب کرنے والا بندہ ہے. وہ چیزیں بہت خراب ہوں گی. رشیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرے گا. بالکل آپ کی یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوا بندہ ہے جو امریکہ جیسی سپر پاور کے اوپر بیٹھ گیا ہے. دیکھیں آپ اس کو کھرا کہیں، آپ اس کو کہیں دو ٹوک کہیں، بالکل آپ کہیں، لیکن میں یہ تو نہیں کہتا کہ کسی کو منافق ہونا چاہیے، یہ نہیں کہتا کہ کسی کو کچھ چیزیں چھپا کے چلنا چاہیے، لیکن کیلکولیٹر لے کے بیٹھنے والا امریکہ جیسی سپر پاور پہ یہ شاید دنیا میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے. یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا، یہ ہم طارق مرید اگلے کچھ ہی گھنٹوں بعد ہم آپ کو دوبارہ لیں گے اور اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے اور آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. تو ابھی کچھ دیر میں ہم دوبارہ ناظرین آتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت.